السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اس سے پہلے درس میں ہم لوگ باب ما یستحب للعالم اذا سئل ای شیء ای الناس اعلم اذا سئل ای الناس اعلم فیکل العلم الی اللہ، کہ جب عالم سے یہ پوچھا جائے کہ لوگوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کہے اللہ جانے۔ یہ اس میں جو حدیث ہے اس حدیث کا بھی تذکرہ ہو گیا تھا، اس حدیث کو پڑھ دیا تھا میں نے، لیکن میں پھر دوبارہ اس کا پڑھ دیتا ہوں۔ قال بہی قال حدثنا عبداللہ بن محمد قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرنی سعید بن جبیر قال قلت لابن عباس ان نوفل البکالی یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر فقال کذب عدو اللہ۔ بہت سخت جملہ ہے، ابھی اس کی تشریح ہو گئی۔ حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل فسئل ای الناس عالم فقال انا عالم فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد العلم الیہ، یعنی اے اللہ، فاوحى اللہ الیہ ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین هو عالم منك قال ربی وکیف به فقیل لو احمل حوتا فی مقتل فاذا فقدته فهو ثم فانطلق وانطلق فتاه يوشبن نون وحمل حوتا في مقتل حتى كان عند الصخرة وضع رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المقتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبحا قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجن بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر وأنا بأرضك السلام فقال أنا موسى فقال موسى بني إسرائيل قال نعم قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لها سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر وقال نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنضعه فقال موسى قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسيانا فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده فقال موسى أقتلت نفسا ذكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ابن عيينة وهذا أوكد فانطلق حتى إذا أتيا
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال الخضر بيده فأقامه فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما. یہ اس میں حدیث نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کہا کہ ہم سے عبداللہ ابن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عمرو ابن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ کو سعید ابن جبیر نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ابن عباس سے کہا کہ نوف بکالی جو ہیں نوف بکالی کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ خضر والے بنو اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ابن میشا ہیں. تو انہوں نے کہا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن، بہت سخت جملہ کہا. ہم سے ابی ابن کعب نے بیان کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا موسیٰ جو نبی تھے بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھ دیا گیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ انہوں نے کہا میں بڑا عالم ہوں. اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سرزنش فرمائی اس لیے کہ انہوں نے علم کو اللہ کے حوالے نہیں کیا، یعنی اللہ جانے نہیں کہا. پھر اللہ نے ان کو وحی بھیجی کہ 2 دریاؤں کے سنگم کے پاس میرا ایک بندہ ہے وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں ان تک کیسے پہنچوں گا؟ ان کو بتایا گیا کہ ٹوکری میں ایک مچھلی رکھ لو، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہیں وہ ملے گا. تو موسیٰ علیہ السلام چل پڑے اور اپنے ساتھ اپنے خادم یوشع بن نون کو بھی لے لیا اور دونوں نے ایک مچھلی ٹوکری میں رکھ لی. جب دونوں اس چٹان کے پاس پہنچے تو اپنا سر زمین پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی ٹوکری سے سرک کر نکل گئی اور دریا میں اپنے جانے کا ایک راستہ بنا لیا. ادھر موسیٰ اور ان کے خادم کے لیے یہ بڑا عجیب واقعہ ہوا. خیر وہ دونوں ایک دن اور رات میں جو حصہ باقی رہ گیا تھا اس میں چلتے رہے. جب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم کو اس سفر میں تکان ہو گئی ہے. پورے سفر میں موسیٰ علیہ السلام کوئی تکان نہیں ہوئی، مگر جب اس جگہ سے آگے بڑھ گئے جہاں ان کو جانے کا حکم دیا گیا تھا تو تکان ہوئی. تب ان کے خادم نے کہا آپ کو معلوم نہیں جب ہم لوگ چٹان کے پاس ٹھہرے تھے نا تو مچھلی نکل بھاگی اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی جگہ کی تو ہم کو تلاش تھی بھائی. پھر دونوں اپنا نشان قدم تلاش کرتے ہوئے واپس ہوئے. جب اس چٹان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا. جب خضر نے سلام سنا تو کہا یہ تمہارے دیش میں سلام کیسا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں موسیٰ ہوں. خضر علیہ السلام نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے کہا ہاں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس شرط پر آپ کے پاس رہ سکتا ہوں کہ آپ کو جو ہدایت کی باتیں سکھائی گئی ہیں وہ مجھے بھی سکھا دیں؟ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. موسیٰ دیکھو بات یہ ہے کہ مجھ کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو اللہ نے ایک ایسا علم دیا ہے جسے میں نہیں جانتا. موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ آپ مجھے موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور آپ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہیں کروں گا. خیر سمندر کے کنارے دونوں پیدل ہی چلے. ان کے پاس کشتی نہیں تھی کہ سمندر پار جائیں. اتفاق سے ایک کشتی دونوں کے پاس سے گزری تو کشتی والوں سے ان لوگوں نے بات کی کہ ہم کو بھی سوار کر لو. ان لوگوں نے خضر کو پہچان لیا اور بغیر کرائے کے ان کو سوار کر لیا. اتنے میں ایک گوریا آئی اور کشتی کے حاشیے پر بیٹھ کر سمندر میں 1-2 چونچ مار لیا. تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا دیکھو میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی کم ہے جیسے اس چڑیا کے چونچ کا پانی سمندر کے پانی کے مقابلے میں ہے. اس کے بعد خضر علیہ السلام کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کی طرف اٹھے اور اس کو اکھاڑ دیا. اب موسیٰ علیہ السلام بول پڑے.
ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرائے کے سوار کر لیا اور آپ نے ان کی کشتی کو پھاڑ دی کہ سب لوگ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ قطعی صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہوئی، اس پر گرفت نہ کریں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا یہ پہلا اعتراض بھول سے تھا۔ خیر دونوں آگے چلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ خضر نے اوپر سے اس لڑکے کا سر پکڑا اور اپنے ہاتھ سے اس کا سر اکھاڑ لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اعتراض کیا اور کہا بلا وجہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو مار ڈالا جس نے کسی کی جان نہیں ماری تھی۔ خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا جملہ پہلے والے سے زیادہ سخت ہے۔ خیر پھر دونوں چلتے چلتے جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو ان سے کھانا مانگا۔ ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ اس گاؤں میں ایک دیوار ملی جو گر رہی تھی۔ حضرت خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دیوار سیدھی کر دی۔ حضرت موسیٰ نے پھر اعتراض کر دیا اور کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری لے لیتے۔ خضر نے کہا بس یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ہم تو چاہتے تھے کہ موسیٰ صبر کرتے تو ان کی اور باتیں ہم سے بیان کی جاتی۔ یہ واقعہ ہے۔ تو یہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، اس ترجمۃ الباب کا مقصد یہ ہے کہ بتانا ہے کہ کسی عالم سے اگر کوئی بھی سوال کیا جائے، یہ پوچھا جائے، معلوم کیا جائے کہ بھائی کوئی سب سے بڑا عالم کون ہے، یہ پوچھا جائے لوگوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے، تو اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کہے کہ اللہ جانے۔ یہ نہیں کہ مثلا وہ اگر بڑا ہے تو وہ کہہ دیں کہ مجھ سے بڑا کون سا عالم ہے۔ اس لیے کہ انسان کے لیے جو ہے یہ فخر اور کبر و غرور یہ جو ہے اس کی شایع نشان نہیں، کہ اپنی صلاحیتوں پہ فخر کرے، اپنے علم اور فضل پر فخر کرے، یہ انسان کی شایع نشان نہیں۔ اس میں جیسے پھلدار درخت جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جھکا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح جو جتنا بڑا عالم ہو تو اس کو کیا ہونا چاہیے، متواضع ہونا چاہیے اور اس کو منکسر المزاج ہونا چاہیے کہ اگر اس سے کوئی پوچھتا ہے، کوئی بات معلوم کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف اس بات کو کیا کرے، منسوب کر دے، کہ بھئی بہتر یہ کہ وہ کہے کہ اللہ جانے بھائی، اور اس میں اپنی کسی طرح کی کوئی بات نہیں، اس طرح کی بات نہ کرے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو، جو یہ حدیث یہاں پر ہمارے سامنے ہے، یہ حدیث تیسری مرتبہ آئی ہے۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ بیان کر چکے اور اس میں جو باتیں وہاں پر سمجھائی ہیں انہوں نے اسی کتاب العلم کے اندر، وہ بات ہمارے سامنے سے گزر چکی ہے۔ تو اب یہاں پر اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ تو نوف البکالی جو ہے، امام حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ نوف البکالی جو تھے اور یہ عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، تابعی ہیں، اسرائیلیات کے بہت بڑے ماہر تھے یہ۔ انہوں نے یہاں پر ان کے بارے میں بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ یہ نوف البکالی جو ہیں، بکالی یزعم ان موسیٰ لیس بموسیٰ بنی اسرائیل انما هو موسیٰ آخر، یعنی یہ کہا گیا کہ نوف البکالی کہتے ہیں کہ موسیٰ خضر والے جو ہیں بنو اسرائیل کے موسیٰ نہیں ہیں، بلکہ وہ دوسرے موسیٰ ابن میشا ہیں۔ تو انہوں نے کہا جھوٹا ہے اللہ کا دشمن، یہ کہا ہے جملہ۔ یہ کہہ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اسلام سے خارج نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جملہ تو بہت سخت ہے لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں کرنا چاہتے، بلکہ یہ جملہ ان کی زبان سے زجر اور توبیخ کے طور پر نکلا ہے، کیونکہ فوراً انہوں نے ایک ایسی بات، جیسے کوئی آدمی عالم ہو اور اس کے سامنے کوئی ایسی جو اس طرح کی بات آ جائے جو بالکل بے سر پیر کی ہو، اس کے جس کا کوئی سر و پیر ہی نہ ہو، تو ایسی کوئی بات آ جاتی ہے عالم کے سامنے تو وہ کیا ہوتا ہے، جھلا اٹھتا ہے، تو اپنی جھلاہٹ میں اور اس میں جو ہے وہ یہ بات کہہ دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو اسلام سے خارج نہیں کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہ جملہ ان کی زبان سے زجر و توبیخ کے طور پر نکلا ہے۔
حقیقت مراد نہیں، اس لیے کہ جب علماء کوئی ناحق اور بے علمی کی بات سنتے ہیں نا تو ان کو تنفر ہوتا ہے، ان کو نفرت ہوتی ہے، اور بے ساختہ ان کی زبان سے درج توبیخ کا جملہ نکل جاتا ہے. یہی بات ہوا ہے. سوال یہاں پر یہ اب ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے؟ ان کے خضر کا واقعہ اب آ رہا ہے، تیسری مرتبہ پھر آیا ہے، تو یہ نبی تھے. تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی تھے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ولی تھے. صحیح یہ ہے کہ وہ نبی تھے. دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت وما فعلت عن امری، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے. دوسری دلیل حدیث میں حضرت خضر کا یہ دونوں جملہ انی علی علم من علم اللہ علمنی ہے لا تعلم انت، اور ما نقص علمی و علمک من علم اللہ، آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے. سب سے بڑی بات کہ یہاں پر تشبیہ دیا ہے کہ وما نقص علمی و علمک من علم اللہ. تشبیہ سے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چڑیا کی چونچ مارنے سے جس طرح سمندر کا پانی ایک دو قطرہ کم ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کا علم بھی کم ہو جاتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے، سب کو معلوم ہے. جواب ما نقص معنی میں لم یاخذ کے معنی میں ہے. ما نقص جو یہاں پر جملہ ہے ما نقص لم یاخذ کے معنی میں، لہذا نقص کا تصور ہی ختم ہو گیا، اور تشبیہ کا تعلق آخذ سے ہے، نہ کہ ماخوذ منہ سے ہے، یعنی جس سے لیا جا رہا اس سے نہیں ہے، آخذ لینے والے سے اس کا تعلق ہے. اور آگے یہ فرمائے الا ولا کے معنی میں ہے، اور عبارت کیوں ہوگی ولا کنقرۃ ھذا العصفور، کنقرۃ ھذا العصفور یعنی اس چڑیا کے چونچ مارنے سے سمندر کا پانی تو ایک دو قطرہ کم ہو گیا، لیکن اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. یہ مطلب ہے چڑیا نے چونچ مار کر سمندر سے ایک قطرہ پانی پی لیا، لیکن سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اسی طرح علم دینے کے بعد بھی اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوتی. یہ جب جو ہے اگر یہ تشبیہ کا شبہ ہو اور یہ ہو تو اس کا یہ جواب جو ہے بلکہ یہ تشبیہ نہیں ہے. وَأَنَّا بِأَرْضِكَ کا یہ بات آئی تھی، وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَام یعنی اس دیش میں سلام کہاں سے آ گیا. حضرت خضر کو جب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو انہوں نے کہا سلام کہاں سے آ گیا بھائی. سوال بتا رہا ہے کہ وہاں سلام کرنے کا دستور نہیں تھا. وجہ یا تو یہ ہوگی کہ وہ کافروں کا ملک تھا اور وہ سلام نہیں کرتے، یہ کہا جائے کہ سلام کی جگہ کوئی اور کلمہ استعمال کیا جاتا رہا ہو. معلوم ہوتا ہے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء اور رسول کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا، اور جب انبیاء اور رسول کو غیب کا علم نہیں، انبیاء اور رسول نہیں جانتے تو اولیاء اور صوفیہ والا کیسے غیب جان سکتے ہیں بھائی. خضر علیہ السلام نبی تھے، اگر ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کو پوچھنا نہیں پڑتا کہ کون موسیٰ، نہیں پڑتا ان کو. اب حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت اور نبوت اور کے سلسلے میں اور ان کے دو مغالطیں ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے درمیان جو ہے میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر کسی کو حقیقت معلوم کرنی ہو، اس کے بارے میں حضرت خضر کے بارے میں پڑھنا ہو تو کیا وہ زندہ ہے؟ باقاعدہ اس پر کتاب ہے، اس کتاب کو کوئی پڑھ لے تو انشاءاللہ معلومات ہو جائیں گی. لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی ولایت و نبوت اور دو مغالطیں ہیں تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس واقعے سے بعض جاہلوں کو یہ دھوکہ ہوا کہ خضر علیہ السلام ولی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں، اور پھر اس مفروضے پر ولیوں کا رتبہ نبیوں سے بڑھانا شروع کر دیا اور ان کا درجہ اتنا بڑھایا کہ اللہ کے مقام پر پہنچا دیا. اور اس پر تسلی نہیں ہوئی تو سارا اختیار اور تصرف ولیوں کو دے کر اللہ کو معطل کر دیا. نعوذ باللہ من ذالک. بہت ہی بڑی بات ہے، خطرے کی بات ہے. یہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کے لوگ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولو العزم پیغمبروں میں سے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں. ان کو حضرت خضر پر فضیلت حاصل ہے. دلائل یہ ہیں کہ خضر علیہ السلام صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے، اور موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور رسول اس نبی سے افضل ہوتا ہے جو رسول نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے وہ سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماتحت آئے. خضر علیہ السلام بھی نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ایک نبی تھے، تو ظاہر ان سے افضل کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا جو خضر کو حاصل نہیں تھا. حضرت خضر علیہ السلام کی فضیلت مان بھی لی جائے تو وہ ایک مخصوص
پہلو سے علمی فضیلت تھی، من کل رجوع نہیں تھی۔ پھر یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس کیوں بھیجا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ خضر افضل ہیں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس امتحانی مرحلے سے گزر کر عبرت حاصل کریں، کوئی ایسی بات نہ کریں جو ان کے شایع نشان ہو۔ کچھ بے دین نفس پرستوں نے اس واقعے سے سلوک اور طریقت کی اصطلاح ایجاد کر لی اور اس کو اتنی اہمیت دی ہے کہ اس کی وجہ سے دین اور شریعت کی بنیاد ہی ڈھہ گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اولیاء جو ہیں، صوفیاء کرام، احکام شریعت سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، تو سن لیجئے، احکام شریعت سے کوئی مستثنیٰ نہیں۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ اور خضر کے واقعے سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ مثلا نماز، روزہ اور دیگر فرائض و واجبات عوام و جاہلوں کے لیے ہیں، وہ نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں۔ اولیاء اور خواص ان فرائض اور احکام شریعت سے مستثنیٰ ہیں، اس لیے کہ ان کے قلوب اتنی مصفہ اور مجلہ ہوتے ہیں کہ علوم الہیہ اور حقائق ربانیہ ان کے دلوں پر منکشف ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اسرار کائنات کا علم رکھتے ہیں۔ ان کا دل ان کا مفتی ہے، لہذا وہ جو چاہیں کریں، احکام شریعہ کی بجاوری سے وہ مستغنی اور مستثنیٰ ہیں۔ ذرا ایک عبارت بھی دیکھ لیجئے، تصوف کی فلسفے تصوف ایک کتاب ہے، اس کی عبارت آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں کہ جماعت اولیاء میں سے ایک بڑی تعداد ایسے اولیاء کی بھی ہوتی ہے جن کو الہام کے ذریعے یہ القاء کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں سے شرع کی قید اٹھا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے شرع کی قید اٹھا دی ہے اور تمہیں اس بات کا اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہو تو عبادت اور طاعت بجا لاؤ اور چاہو تو نہ بجا لاؤ۔ ذرا دیکھیے، غور فرمائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الہام نہیں ہوا وہ آپ کی امت کے اولیاء پر ہونے لگا۔ آپ پر 23 سال تک وحی کا نزول ہوتا رہا، فرشتے آتے رہے، روزانہ ہی آتے رہے، 24,000 مرتبہ فرشتے آئے، جبریل امین آئے، خواب بھی دیکھتے رہے، الہام بھی ہوتا رہا، لیکن کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ سے شرع کی قید اٹھا دی گئی ہو۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ طول قیام کی وجہ سے پاؤں متورم ہو جاتے، پاؤں سجن آ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کی عبادت کا حال پوچھا جاتا تو فرماتی، پوچھ کے کیا کرو گے، تم کر پاؤ گے؟ فلا تسأل عن حسنہن وطولہن۔ آپ خود فرماتے ہیں، انی اتقاکم وعلمکم باللہ انا۔ آپ کے بعد صحابہ کرام سے بڑا ولی اور متقی کون ہو سکتا ہے؟ مگر کسی صحابی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے تکلیفات شرعیہ سے برات کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ ہم تو یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بعد کے تمام اولیاء اور خواص عبادت میں صحابہ کرام کی خاک پاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مشاہدہ جو کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ اولیاء اور خواص کے نام پر جو درگاہیں آباد ہیں وہ فسق و فجور و بے حیائی اور بدکاری کا اڈہ ہیں، وہاں سے برائیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ ان کے لیے تکلیفات شرعیہ سے استثناء اور استغنا کا دعویٰ کرنا محض عوام کو بیوقوف بنانا ہے اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آگے جو ہے اس کے بعد کا جو درس ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہوگا۔ وما توفیق الا باللہ۔